अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है। आज चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, नंबर 1 टॉपिक आज का है रिंग टोपोलॉजी। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बस टोपोलॉजी। अब बस और रिंग के अंदर कुछ चीज़ें सेम हैं। वो चीज़ें क्या सेम हैं बेटा? ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम के अंदर एक सिंगल केबल है और ये जो रिंग टोपोलॉजी है ये असल में एक रिंग शेप है, एक सर्कल की शेप के अंदर आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको पहले भी बताया था कि भी ज़रूरी नहीं होता कि आप कंप्यूटर को इसी शेप्स के अंदर कनेक्ट करें, आप इसको डिफरेंट शेप्स में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो रैंडमली पड़े हों, एक लाइन में पड़े हों, वो राउंड शेप के अंदर पड़े हों, कोई भी शेप हो सकती है। तो बेसिकली ये देखा जाएगा कि भी वो कंप्यूटर, वो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्ट हैं। वो सिंगल केबल के ज़रिए कनेक्टेड हैं या मल्टीपल केबल्स हैं या उसके अंदर मल्टीपल वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं। असल चीज़ ये है टोपोलॉजी के अंदर कि जब आप डिफरेंट किस्म की शेप्स ऑफ नेटवर्क डिज़ाइन करना चाहते हैं तो भाई आपका सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी क्या है, कि भाई सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी में आप कितनी केबल्स यूज़ कर रहे हैं। तो बस और रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि बस में भी एक सिंगल बैकबोन केबल यूज़ होती है और यहाँ पे भी एक सिंगल बैकबोन केबल यूज़ की जाती है। बस टोपोलॉजी के अंदर ऐसे वो लीनियर लाइन वाइज होता है, लेकिन रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा, वो एक सर्कुलर शेप बनेगी, राउंड शेप बनेगी। बेसिकली हम इसको यूँ बोलेंगे कि ये जो मेरे पास इस वक्त ये जो शेप बन रही है ना, ये केबल का क्या बन रहा है, लूप बन रहा है। लूप का मतलब है उस चीज़ को रिपीट करना। अब होता इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें ये जो फर्स्ट 1 कंप्यूटर है ये हमारा यानी कि नंबर 1 कंप्यूटर है, फर्स्ट कंप्यूटर। इसके बाद अब हम इसके अंदर क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें ये वाला मेरा सेकंड कंप्यूटर है, इसी तरह ये थर्ड पे आ गया, ये वाला फोर्थ पे आ गया, ये वाला फिफ्थ पे आ गया। यानी इस अंदाज के अंदर ये हमारे पास कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यानी ज़रूरी नहीं कि यही फर्स्ट वाला हो, आप इसको फर्स्ट वाला कह दें, इस वाले को फर्स्ट वाला कह दें। यानी किसी एक कंप्यूटर से उस केबल को कनेक्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जिस कंप्यूटर से आप केबल को कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं ना, उसी को फर्स्ट कंप्यूटर कहते हैं। तो अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उस साइड पे आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ आएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो उस साइड पे आपका सेकंड और थर्ड कंप्यूटर आएगा। तो इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि भाई आपने क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। चलना आपने एक डायरेक्शन के अंदर है, वो डायरेक्शन आपने खुद चूज़ करना होती है कि वो आप क्लॉकवाइज रखना चाह रहे हैं या आप उसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना चाहते हैं। तो अब मैंने इसको देखें, यहाँ पर जो है वो मैंने एंटी क्लॉकवाइज उसको चलाया। अगर मैं इस साइड पे चलता तो फिर ये क्लॉकवाइज था। अब मैंने इसको इस ऑर्डर के अंदर उसको नेमिंग की है कंप्यूटर्स की, डिवाइसेस की, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब इस टोपोलॉजी की ख़ास बात क्या होती है कि इसमें हर डिवाइस के 2 नेबर्स होते हैं। हर डिवाइस के कोई सी भी आप इनमें से डिवाइस सेलेक्ट करके देख लें। जैसे बिलफर्ज ये थर्ड वाला है, अगर थर्ड वाले को देखें ना तो इसकी लेफ़्ट साइड पे सेकंड है और राइट साइड पे इसकी फोर्थ वाला कंप्यूटर है। और अगर हम ये फिफ्थ वाले को देखें तो इसकी लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट वाला है और राइट पे फोर्थ वाला है। अगर सेकंड वाले को देखें तो इस पे के पास भी लेफ़्ट और राइट पे 2 कंप्यूटर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिंग टोपोलॉजी में हर डिवाइस के 2 नेबर्स ज़रूर होते हैं, क्योंकि ये किस शेप के अंदर है, राउंड शेप के अंदर है। अब लूप का मतलब क्या है, रिपीट करना, दोहराना। अब यहाँ ये ज़रूरी होता है कि अगर आपने यहाँ से केबल को स्टार्ट किया है तो अब आप हर कंप्यूटर में से केबल पास करते हुए जब आप एंड में आएंगे, लास्ट में आएंगे, जहाँ पे आपका एंड होगा, वो भी वही कंप्यूटर होना चाहिए जहाँ से आपने उसको कनेक्ट किया, स्टार्ट करना शुरू किया। इस तरह ये लूप बन जाएगा।
جہاں سے سٹارٹ کریں گے کیبل کو اسی جگہ پہ آپ نے اس کو اینڈ کرنا ہوگا، اس کو لوپ کہتے ہیں۔ اب بالفرض میرے پاس اس طرح لائن میں کمپیوٹر پڑے ہیں، تو میں پہلے کمپیوٹر سے کیبل سٹارٹ کر کے اس کو یوں ایسے ریپیٹ کر دوں، وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی لوپ ہی کہلائے گا۔ لوپ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جس پوائنٹ سے سٹارٹ کیا ہے نا اسی پوائنٹ پہ اینڈ کرنا ہے تاکہ وہ تمام ایکشن ریپیٹ ہو جائے۔ تو یہ ہم نے ایک کیبل کا لوپ ڈیزائن کر لیا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہوگا؟ میسیج ٹریول کرے گا سیم ڈائریکشن کے اندر، ٹھیک ہے؟ سیم ڈائریکشن سے مراد یا تو وہ کلاک وائز ہوگا یا وہ اینٹی کلاک وائز، جس طریقے سے آپ نے اس کی سیٹنگ کی ہے۔ اب میں نے سیٹنگ کی ہے اینٹی کلاک وائز، تو جو میرے میسیج اس نیٹ ورک کے اوپر، اس ٹپالوجی کے اوپر سینڈ ہوں گے، جو میرا میسیج ٹریول کرے گا وہ کون سی سائڈ پہ کرے گا؟ وہ اس سائڈ سے کرے گا، اینٹی کلاک وائز کرے گا۔ اب اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں کس کے ساتھ؟ بس ٹپالوجی کے ساتھ۔ اب یاد رہے کہ بھی کسی بھی ٹپالوجی کا جب کمپیریزن کرتے ہیں نا تو وہ اس ٹپالوجی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے جو بیس ہے، بنیاد ہے، ٹھیک ہے؟ جس کی بنیاد پہ پھر آگے نئی ٹپالوجیز کو ڈیزائن کیا گیا۔ تو ہم کسی بھی ٹپالوجی کا کمپیریزن ہمیشہ کریں گے اپنی بس ٹپالوجی کے ساتھ، لینئر ٹپالوجی جس کا دوسرا نام ہے۔ اب بیٹا اس کے کچھ ایڈوانٹیج ہیں، ڈس ایڈوانٹیج ہیں، انہی کی مدد سے ہم اس کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ایڈوانٹیج ہے ریڈیوس چانس آف ڈیٹا کولیجنز۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جو بس ٹپالوجی ہے، بس ٹپالوجی کے اندر کہ بھی سنگل پاتھ ہے، پاتھ اس میں بھی سنگل ہے، لیکن اس میں کیا کہا گیا کہ بھی آپ نے ایک ڈائریکشن چوز کر لینی ہے، اور اس میں اس کی اگلی خاص بات یہ کہ اس میں ایک وقت میں ایک کمپیوٹر سینڈ کر سکتا ہے، اس کے اندر ملٹیپل ڈیوائسز ایٹ اے ٹائم ڈیٹا سینڈ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی ایک اور خصوصیت ہے۔ تو جب اس کے اندر ایک ہی نوڈ، ایک ہی کمپیوٹر ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے، دوسرے کا چانس ہی نہیں سینڈ کرنے کا، تو پھر کیا ہوگا؟ کولیجن اکر نہیں ہوگا، چانس ہی نہیں ہے۔ بس ٹپالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ بھی ایک وقت میں دو نوڈز ایٹ اے ٹائم ڈیٹا ٹرانسمٹ کر سکتی ہیں، اور ان کے کرنے کی وجہ سے کولیجن اکر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیٹ ورک جیم ہو جاتا ہے۔ بیٹا دوسرا اس کا فائدہ ہے ٹوکن پاسنگ میکس بیٹر پرفارمنس۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹوکن کا مطلب ہوتا ہے سگنل، ٹھیک ہے؟ ٹوکن مین کیا ہے جی؟ سگنل ہے جی۔ اب اس رنگ ٹپالوجی کے اندر کوئی بھی نوڈ، لیٹ سے نوڈ نمبر 1 نوڈ نمبر 5 والے کو ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہ رہی ہے، اب یہ اینٹی کلاک وائز ہے، یوں چلنا ہے ایسے، پھر 5 نمبر آئے گا، یہ نہیں کہ اس کے قریب ادھر سے آ جائے گا، ڈائریکشن سیٹ کی ہے۔ تو اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک اسپیشل سگنل ہوتا ہے، اس سگنل کو ٹوکن کہتے ہیں۔ جس نوڈ نے ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا ہے نا، پہلے وہ کیا کرے گی؟ وہ سگنل حاصل کرے گی۔ سگنل کا مراد یہ ہے کہ اس کو پرمیشن مل جائے گی، تو جیسے اس کو ٹوکن ملا تو اب اس کو پرمیشن مل گئی ڈیٹا سینڈ کرنے کی، تو اب ٹوکن اس کے پاس ہے، کسی دوسرے کے پاس وہ سگنل ہے ہی نہیں، اٹس مین کہ بھی ایک وقت میں ایک سینڈ کر سکتا ہے۔ اسی کی وجہ سے تو پہلا یہ ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ بھئی کولیجن اکر نہیں ہوتا۔ بیٹا جی اس کے بعد تیسرے نمبر پہ نو نیڈ آف سرور۔ یہ جو ٹپالوجی ہے نا، دیکھیں اس کے اندر میں نے کسی جگہ پہ سرور نہیں لکھا، کیونکہ اس کے اندر سرور کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہر کمپیوٹر ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، ہر کمپیوٹر۔ وہ ڈس ایڈوانٹیج میں دیکھتے ہیں کیوں ضروری ہوتا ہے۔ تو جب ہر کمپیوٹر ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، ہر کمپیوٹر کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ ایکول ایکسیس ہوتے ہیں۔ ریسورس کیا ہے کہ بھی آپ کے اس ٹپالوجی کے اوپر، آپ کے نیٹ ورک پہ جتنے بھی ہارڈ ویئر پڑے ہیں، سافٹ ویئرس پڑے ہیں، وہ آپ کے ریسورسز ہیں۔ اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ بھی کمپیوٹر نمبر 1 کو زیادہ پریفرنس دی جائے، کمپیوٹر نمبر 5 کو کم پریفرنس دی جائے، نہیں۔ رنگ ٹپالوجی کے اندر جتنی بھی نمبر آف نوڈز ہوتی ہیں ان کو ایکول رائٹس اسائن کیے جاتے ہیں تمام ریسورسز کو ایکسیس کرنے سے۔ اب بیٹا اس کے ڈس ایڈوانٹیج، پہلا جی ایک یونی ڈائریکشنل۔
اب جو بس ٹپالوجی ہے نا اس میں آپ اس سائڈ سے بھی کر سکتے ہیں، دوسری سائڈ سے بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس کے اندر لوپ نہیں بنا. تو جب لوپ نہیں بنا تو بوتھ اینڈ سے آپ ڈیٹا ٹریول کروا سکتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیبل کو یہاں کلوز کر دی ہے. جب کیبل کو کلوز کر دیا تو اٹس مین کوئی ایک ڈائریکشن تھی، اسی میں ٹریول کرنا پڑے گا. تو وہ یونی ڈائریکشنل ہے، بائی ڈائریکشنل نہیں ہے. بس ٹپالوجی بائی ڈائریکشنل ہے. پھر بیٹا اس کے بعد لو سپیڈ ہے. اب اس کے اندر بائی ڈائریکشن 2 ڈائریکشنز ہوتی ہیں، ادھر سے ٹریول کروا سکتے ہیں، ادھر سے کروا سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو ٹریولنگ ہوتی ہے نا وہ کم پڑتی ہے. لیکن اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر اب پہلے سگنل کو کیپچر کرنا پڑے گا. جب سگنل کیپچر کریں گے پھر ڈیٹے کو ٹرانسفر کرنا پڑے گا. اس کے بعد سگنل ریٹرن بھی کرنا پڑے گا نیٹ ورک کو، اس لیے سپیڈ سلو ہو جاتی ہے. اس کے بعد آگے اف ون کمپیوٹر فیل ہول نیٹ ورک ڈاؤن. ہم نے بس ٹپالوجی میں پڑھا تھا کہ اگر بس ٹپالوجی کے اندر اس طرح ملٹیپل کمپیوٹر لائن میں ہے، ایک کمپیوٹر خراب ہو جائے نا، اس کے کنیکٹر میں مسئلہ آ جائے تو اگلے کمپیوٹر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح گھر میں اگر ایک ہی گھر کے اندر 3 کیبل کنیکشن ہیں تو اب جہاں سے 3 کیبل کنیکشن جا رہے ہیں تو ایک ٹرمینل میں پرابلم آ جائے ایک کنیکٹر کے اندر، باقیوں پہ فرق نہیں پڑتا، باقی اسی طرح چلتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ جہاں سے سٹارٹ کریں وہیں پہ اینڈ کریں. تو اگر درمیان میں کمپیوٹر خراب ہو جائے تو وہ کیبل تو اس میں سے پاس ہو کے جانی ہے، اس کا ایکٹیو ہونا، پارٹ آف نیٹ ورک ہونا ضروری ہے. تو جب اس میں پرابلم آ گیا، وہ پارٹ آف نیٹ ورک نہیں رہے گا تو پھر سارا نیٹ ورک ڈاؤن ہو جائے گا. یہ رنگ ٹپالوجی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کا کمپیریزن کس کے ساتھ کیا؟ بس ٹپالوجی کے ساتھ. اب ہم نیکسٹ جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری ہے اسٹار ٹپالوجی. یعنی کہ بس ٹپالوجی کے بعد جو پریکٹیکلی گھروں کے اندر، کمپیوٹر لیبس کے اندر، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر، ٹھیک ہے، جو زیادہ تر ٹپالوجی استعمال کی جاتی ہے وہ اسٹار ٹپالوجی ہے. کہ جو پرابلم بس ٹپالوجی کے اندر آ رہے ہیں، جو پرابلم آپ کو رنگ ٹپالوجی میں آ رہے ہیں کہ بھئی یونی ڈائریکشنل ہے، وہاں بائی ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا، کلیئر نکر ہوگا، سپیڈ سلو ہو جاتی ہے، نیٹ ورک جیم ہو جاتے ہیں، نئی نوڈز کو ایڈ ریموو کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ اگر نیا کمپیوٹر ایڈ کرنا ہو نا، پورا نیٹ ورک اوپن کرنا پڑے گا. بس میں تو بیریل کنیکٹر لگائیں گے، وہ اس کی نسبت آسان ہے، لیکن وہاں پہ کیبل کی لمٹ بھی آتی ہے. تو اب یہاں پہ بھی اتنا